بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سورہ ہود کی آیت نمبر 105 سے پڑھیں گے اور امید ہے کہ سورہ مبارکہ ہم آج مکمل کر لیں گے۔ سورہ ہود، سورہ نمبر 11، آیت نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ۔ سورہ مبارکہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو، قریش کے لیڈرز کو اور ان کے فالوورز کو یہ بتا دیا ہے واضح طریقے سے کہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے۔ یہ وہی پیغام ہے کہ جو ان پچھلے رسولوں کے پیغامات ہی کی طرح ہے کہ جن کی قوموں نے جب ان کا انکار کیا تو بالآخر وہ اسی دنیا میں عذاب سے دوچار ہوئیں۔ ان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب اختتام میں کچھ وہ بنیادی باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ جن سے آگاہی ان لوگوں کے لیے بھی ضروری تھی کہ جو ان آیات کے اولین مخاطب تھے، یعنی امیجیٹ ایڈریسز تھے، اور ان سے آگاہی ان لوگوں کے لیے بھی ضروری تھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ دن کے جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو اپنے پیغمبر کے ذریعے سے خبردار کر رہے ہیں، جس دن کے تمام انسان جمع کیے جائیں گے اور وہ تھوڑے ہی دنوں کے لیے مؤخر ڈیلے کیا گیا ہے دن۔ یوم یاتی، جس دن وہ آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، تو کوئی انسان اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ یہ بات واضح کرنی اس لیے ضروری تھی کہ اس زمانے کے لوگ بھی ہمارے زمانے کے لوگوں کی طرح ہی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ٹھیک ہے، آخرت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، لیکن ہمارے شفعاء، ہمارے سفارشی، ہمارے بزرگ، ہمارے پیغمبر ہمیں بچا لیں گے۔ ان کی سفارش اتنی زوردار اور تگڑی ہوگی کہ اس سفارش کے ہوتے ہوئے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار واضح فرماتے ہیں کہ جس دن کے بارے میں انسانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، یوم یاتی، جس دن وہ آ جائے گا وقت، لا تکلم نفس، کوئی انسان کلام نہیں کر سکے گا، بات نہیں کر سکے گا، الا باذنی، سوائے اس کی اجازت کے۔ یعنی کوئی ایسی سفارش ہو ہی نہیں سکے گی جس میں ایک شخص کی پرفارمنس تو پور تھی لیکن بس وہ تعلقات کی وجہ سے بچ جائے گا۔ فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے وہ بھی ہوں گے کہ جو بدبخت ہوں گے، شقی ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے کہ جو نیک بخت ہوں گے، سعید ہوں گے۔ یعنی وہ بھی ہوں گے کہ جو دنیا میں برائی کا رویہ اختیار کر کے آخرت میں اپنے لیے ناکامی کا بندوبست کر کے آئے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے امتحان کو صحیح طرح سے گزارا اور وہ اب کامیاب ہوں گے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، تو وہ تو آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، انہیں وہاں
چیخنا اور چلانا ہے۔ آگ، ظاہر ہے کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ آخرت کی زندگی کی ساری تفصیلات یہ استعارے میں، متشابہات میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ان کی حقیقت، ان کی تعویل، ان کی ریئلٹی کیا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو آگ میں ہوں گے ان کے لیے وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ یہ زفیر اور شہیق یہ اصل میں دونوں گدھے کی چیخنے کی آوازیں ہیں۔ ایک آواز وہ ہے کہ جو اس وقت آتی ہے کہ جب گدھا سانس باہر نکالتا ہے، ایکسہیل کرتا ہے اور چیختا ہے، اور ایک وہ ہے چیخنا کہ جب وہ اندر لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بات سمجھانے کے لیے ہے کہ وہاں بے بسی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو بد نصیب ہوئے، فَفِي النَّارِ، تو وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا، یعنی چیخ و پکار کہ وہ زد میں ہوں، کہ وہ کیفیت میں مبتلا ہوں گے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ اسی کیفیت میں رہیں گے ہمیشہ کو، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں۔ یعنی یہ جو ان کی کیفیت ہوگی سزا کی، یہ کیفیت ایسا نہیں ہے کہ 2-4 دن کے لیے ہوگی، یہ کیفیت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ کا رہنا ہے، یہ اصل میں یوں ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، آسمان اور زمین قائم ہے، یعنی قرآن مجید ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو آسمان و زمین اب ہمارے مشاہدے میں ہیں، جو ہماری خدمت میں ہیں، ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نئے آسمان اور زمین پیدا کرے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ آسمان و زمین اپنے ساتھ ایک مدت لے کے آئے ہیں، ایک عمر لے کے آئے ہیں، جس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے گا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان و زمین کے جو قیامت کے روز وجود میں آئیں گے، وہ بھی ایک خاص مدت کے لیے آئیں گے۔ فرمایا الا ما شاء ربک، سوائے یہ کہ تمہارا رب کچھ اور چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، یعنی اس کے فیصلے کو نافذ کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں غلط رویہ لے کے آخرت میں مجرم قرار پائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں جہنم میں رہیں گے۔ تو اس ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کے اس مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے اتنا رہنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ ان آسمانوں اور زمین کو یا زمینوں کو قائم رکھے گا کہ جو وہ آخرت کے مقصد کے لیے قائم کرے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی ایک میعاد، ڈیوریشن ہوگی، وہ بھی جس کو ہم لٹرلی ایٹرنل کہتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت اور مہربانی سے اہل جہنم کو بھی ایک طویل عرصے سزا سے دوچار کرنے کے بعد جتنی سزا کے وہ مستحق ہوں گے اس کے علم اور اس کے انصاف کے تقاضوں کے مطابق، اس کے بعد اس سزا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا تو وہ ختم کر دیے جائیں گے، یعنی فنا ہو جائیں گے، یا پھر ان کو کسی اور کیفیت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تاہم قرآن مجید نے اس مقام سے اس بات کو واضح کیا ہے۔ یہ ہم بھی بعض اوقات اپنی زبان میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو زور دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، یعنی تم ہمیشہ مجھ سے ڈانٹ کھاتے رہو گے۔ یہ اگر کوئی شخص اپنے سبارڈینیٹ کو کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس ہمیشہ ڈانٹ کھانے کا مطلب ہے جب تک تم میرے ملازم، یا جیسے کوئی استاد کہے اپنے کسی شاگرد کو کہ دیکھو یہ جو تمہارے بارے میں ہم نے ایڈمنسٹریٹولی فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ تمہارے خلاف ہمیشہ رہے گا، تم اس کی زد میں ہمیشہ رہو گے۔ اس ہمیشہ سے مراد ہے جب تک وہ طالب علم اس ادارے میں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو قرآن مجید میں بار بار یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اس ہمیشہ سے مراد ہے جب تک اللہ آسمانوں اور زمین کو یا زمینوں کو قائم رکھے گا، یعنی وہ ایک ڈیوریشن ہے جس کے بعد اس کا خاتمہ کر دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو خوش بخت ہوئے، جو نیک ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تمہارا رب چاہے۔ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو جہنم کے بارے میں آخر میں بیان کی، جنت کے بارے میں بھی، کہ یہ بات تو قرآن بار بار ہم کو بتاتا ہے کہ اہل جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں جو نعمتیں ان کو ملیں گی ان نعمتوں کی بہتری میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، سوائے اس کے کہ تمہارا رب جو چاہے، یعنی وہی معاملہ کہ جو جہنم کا ہے وہی معاملہ جنت کا بظاہر لگتا ہے۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی بظاہر ٹیمپرری چیز ہے، لیکن اگلا حصہ اس غلط فہمی کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ عطاءً غیر مجزوز، یہ ایسی عطا کے طور پر دیے جائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم خدا کی طرف سے ایک وعید ہے، ایک وارننگ ہے، ایک پنشمنٹ ہے، جو اپنی اس میعاد کو، ڈیوریشن کو ختم کرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن جنت یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اس کا ہمیشہ کا وعدہ ہے، تو اس وعدے میں کوئی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، تو دیکھو تمہیں کسی شک میں مبتلا نہ کریں، فی مریۃ مما، اس بارے میں، یعبدو، جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، ہاؤلائے، یہ لوگ، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ رہتے ہوئے اس خیال میں، گمان میں مبتلا ہو جاؤ کہ شاید ٹھیک ہی کر رہے ہیں،
کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے ان کے اس شرک میں. بھائی سمجھدار لوگ ہیں, ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کا مذہب اور ہے, ہمارا مذہب اور ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ ویسے کر رہے ہیں, بتوں کو پوج رہے ہیں, اور ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو دیکھو یہ تمہیں شبے میں مبتلا نہ کرے یہ چیز کہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. جان لو ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم, یہ نہیں عبادت کر رہے مگر ویسے جیسے کہ ان کے آباء و اجداد عبادت کر رہے تھے من قبل, اس سے پہلے. یعنی یہ کام بے سوچے سمجھے کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی حکمت, کوئی انڈرسٹینڈنگ, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. بزرگ کر رہے تھے, ہم بھی کر رہے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ معاملہ ہوتا ہے جب ہم ٹریڈیشن کو بلائنڈلی فالو کرنے لگتے ہیں. یعنی ٹریڈیشن اچھی چیز ہے, بہت سے معاملات میں ٹریڈیشن ہم سب کو بائنڈ کرتی ہے, ہم سب لوگ اس کے بارے میں ایک احترام کا ہمارے ہاں ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, ہمارا کلچر ڈیفائن ہوتا ہے, ہم خود ڈیفائن ہوتے ہیں اپنی ٹریڈیشنز کے ذریعے سے. مگر ٹریڈیشن کے معاملے میں ہمیشہ ایک کرٹیکل رویہ جاری رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی ٹریڈیشن ہمارے ہاں جڑ نہ پکڑ جائے کہ جو اصل میں غلط ہے, جو یا تو عقلی طور پر غلط ہے یا جس سے معاشرے میں بعض لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہے. سو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں غلط فہمی نہ ہو کہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں جن کی یہ لوگ, یہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں, اس میں ایسے آخر کیا حرج کی بات ہے. نہیں, اصل میں یہ تو صرف عبادت کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کی عبادت ان کے آباء و اجداد نے کی اس سے پہلے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ, اور ہم لازماً ان کو پورا پورا دے دیں گے ان کا بدلہ غیر منقوص, جو بغیر کسی کمی کے ان کو ملے گا. سو معلوم یہ ہوا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ اس کے براہ راست رسپانسبل ہیں. یہ بات کہ یہ کام آپ کے والد صاحب نے کیا تھا اس لیے آپ کر رہے ہیں, ویل بی کیئرفل. مطلب اگر آپ والد دادا پردادا کے کاموں کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کنونسڈ ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ کرتے تھے آپ اس کو اون کر رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں کنونسڈ ہیں, اس لیے کہ یہ اب آپ کی پرفارمنس ہے. مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کے بزرگ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے, اپنے امپلائیز کو مارتے پیٹتے تھے, ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے, تو آپ کہیں یہی ہماری ٹریڈیشن ہے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اگر آباء و اجداد اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجتے تھے, ان کی پرستش کرتے تھے, تو آپ کہیں کہ جی ہم بھی چنانچہ کرتے ہیں. نہیں, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہر ایک کو ملے گا پورا پورا بدلہ اس کے حصے کا جو بغیر کسی کمی کے دے دیا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم نے دی اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب. فاختلف فیہ, تو اسی طرح اس میں بھی اختلاف کیا گیا. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کا ایک طبقہ اس بات پر تلا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ بات کو سمجھیں, وہ اپنی ضد, ہٹ دھرمی, خواہشات نفسی, انانیت, تکبر, تعصب, اس میں مبتلا ہوتے ہیں, اور وہ یہ بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ سچائی کیا ہے, حقیقت کیا ہے. فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ, اور اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے سے ایک فیصلہ کلمہ
طے نہ ہوتا لقضی بینہم، تو ان کا معاملہ لپیٹ دیا جاتا، ان کی بات کو، ان کے اس سارے معاملے کو ختم کر دیا جاتا، ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی اسکیم میں انسانوں کو مہلت دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہر ایک کے پاس چانس ہے، ہر ایک کو ایک ڈیوریشن دی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی مہلت کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ستائے جا رہے ہوتے ہیں، جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اللہ چاہے تو انٹروین کرے اور لوگوں کو پکڑ لے اور کسی ظالم کو ظلم نہ کرنے دے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کون ہے کہ جو اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے اور کون اپنے غلط رویوں کی ضد پر اڑا رہتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ كُلًّا، نہیں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک پہلے سے بات طے نہ ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، یعنی اس اختلاف میں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایک ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو مریب ہے، جو الجھا دینے والا ہے۔ یعنی تم جو دعوت پیش کر رہے ہو، اس دعوت کے بارے میں یہ لوگ ایسے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو الجھن پیدا کیے ہوئے ہے۔ ایک شبہ وہ ہوتا ہے کہ جو مطلوب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا، ڈاؤٹ اگر آپ کے ہاں نہیں ہے تو آپ سچائی کو نہیں جان سکتے، آپ حقیقت کو ایکسپلور نہیں کر سکتے۔ آپ سے اس بات کا تقاضا نہیں کیا جا رہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے یقین کریں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یقین پیدا کرو۔ نہیں، یقین کیسے پیدا کریں؟ یقین کے پیدا کرنے سے پہلے شکوک ہوں گے، سوالات ہوں گے، پھر اس کے بعد جستجو ہوگی، اس کے بعد دھیرے دھیرے کنوکشن آئے گی۔ تو یہ وہ شک نہیں ہے۔ یہاں جس شک کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ہے کہ جو مریب ہے، جو الجھن پیدا کرتا ہے، جو ڈیپ سے ڈیپر ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شک پیدا ہوتا ہے انسان کے غلط ایٹیچیوڈ سے، حق بات کو جاننے سے گریز کرنے، اس سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنے کے نتیجے میں۔ یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑا رہنا چاہتا ہے، اسے اس بارے میں دلچسپی ہوتی ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ کھائے، کمائے، عیش کرے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے زندگی کی طرف، اس میں اللہ، اس کی عبادت، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس، آخرت، یہ فٹ نہیں بیٹھتے۔ یہ تو زندگی کی عیاشیوں میں ایک کرکرا پن، ایک بوریت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ سو لوگ سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہم لفی شک منہ، یہ اس کے بارے میں شبے میں مبتلا ہیں۔ وہ شبہ مریب، جو ریب پیدا کرنے والا ہے، الجھن پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ جان لو کہ تمہارا رب ان میں سے ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، پورا پورا۔ یہ وہ لازماً کر کے رہے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، وہ جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ یعنی یہ اہل ایمان کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے
کہ یہ مت سمجھو کہ یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا سب کچھ اور یہ بچ کے نکل جائیں گے. نہیں، یہ اللہ نے طے کیا ہے کہ یہ وہ لازماً پورا ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دے گا، اور اس کے لیے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. وہ پوری طرح باخبر ہے، تمام اعمال کا اس کے پاس ریکارڈ، ریلائبل ریکارڈ موجود ہے. تو جب وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے عدالت بٹھائے گا تو پوری انفارمیشن موجود ہوگی. فاستقم کما امرتا، چنانچہ آپ ثابت قدم رہو جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. چنانچہ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایک ریئلٹی ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں آپ کے مخالفین، یہ حرکتیں جلد ختم ہو جانے والی ہیں، اس کے بعد یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے، تو پھر آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ پورے ثابت قدمی پرسیورنس کے ساتھ اپنے کام کو کرتے چلے جائیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تاب معک، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ثابت قدمی دکھائیں جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ. توبہ کی ہے، یہ اصل میں وہی بات ہے جس کو قرآن اور جگہوں پر بیان کرتا ہے، جو ایمان لائے آپ کے ساتھ. ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایمان لانا اصل میں توبہ کرنا ہے. یہ بات قرآن سے بالکل واضح ہے. ایمان کوئی الگ سے چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو رٹا دی جائے کہ جی جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ ایمان لائے ہیں. وہ حقیقتیں واضح ہی ہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ مسلمان پیدا ہو گئے اور انہوں نے کہیں کسی اسکول مدرسے میں جا کے ایمانیات کے بارے میں ایک پورا لیکچر سن لیا یا ایک پورا کورس پڑھ لیا تو اب وہ صاحب ایمان ہو گئے؟ نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو صرف معلومات ہے. ایمان تو اصل میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ روشنی آتی ہے کہ جس روشنی کے پانے کے بعد انسان زندگی کے اصل حقائق سے واقف ہوتا ہے، اور وہ اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جب انسان توبہ کرے. کس چیز سے توبہ کرے؟ دنیا کی زندگی میں غیر ضروری، غیر معمولی دلچسپی لینے کے نتیجے میں جو انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور یوں خدا کی طرف جانے کے بجائے الٹ راستہ اختیار کر لیتا ہے، جب انسان وہاں سے پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اصل میں ایمان لاتا ہے. وہ مان لیتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا، یعنی میں نے زیادتی کی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. سو یہاں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہے کہ من تاب معک، جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی. وہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہیں، اس لیے کہ فیصلہ ہونے والا ہے. یہ کوئی وہ وعدہ نہیں ہے کہ جو دنیاوی بادشاہ کرتے ہیں یا سیاستدان کرتے ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، اور خدا کا وعدہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھوٹا ہو جائے. وہ سچا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے. جب یہ بات ایک حقیقت ہے تو پھر اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اور تم سب ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو. انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ اس کو دیکھتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو اگر انسان جان لے اور اختیار کر لے اپنی زندگی میں، تو انسان ایک تو صحیح رویہ اختیار کرنے والا بن جاتا ہے،
اور دوسرا یہ کہ اس کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو بہرحال وہ اپنے اس علم، اس مشاہدے کی بنیاد پر صحیح فیصلہ کرے گا. اس وجہ سے پریشان ہونے کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں. فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو نہ جھکو ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے ظلم کیا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں آگ پکڑ لے. یعنی تمہیں صحیح راستہ مل گیا ہے، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچ گیا ہے، تمہیں سچائی نظر آ گئی ہے، تم نے روشنی دیکھ لی ہے. اس کے بعد اگر تم ان لوگوں کی طرف جھکے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اور تم ان کی بات کو ماننے والے بن گئے، اس کے بارے میں ہمدردی کرنے والے بن گئے، تو پھر تمہیں آگ پکڑ لے گی. یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ اصل میں ان کفار کو وارننگ، دھمکی ہے کہ دیکھو یہ معاملہ اتنا سخت ہے، یہ خدا کے ہاں اتنا زیادہ ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہے کہ اگر یہ ہمارے پیغمبر اور ان کے ساتھی بھی اس میں انوالو ہو گئے تو وہ بھی نہیں بچیں گے، ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. فرمایا کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہ ہوں گے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے وہ رویہ اختیار کیا، غلط رویہ، تو پھر تم پکڑے جاؤ گے، پھر تم مارے جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ خدا کی بستی میں خدا کے خلاف بغاوت کر کے زندگی گزارو، یہ اس کے ہاں ناقابل قبول رویہ ہے. تو اس لیے اس سے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا. بچانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اشارہ کرے گا کہ تم ان کے بارے میں کچھ کہو، تو وہ لوگ ہوں گے اور وہ معاملات ہوں گے کہ جس میں معافی کی، درگزر کی کچھ گنجائش ہوگی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے بالکل الٹ راستہ اختیار کر کے، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ایک بالکل مختلف طریقہ اختیار کر کے انسان کا اللہ کے ہاں بچاؤ ہو جائے. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اب جب یہ بات کہی گئی کہ تم ثابت قدمی دکھاؤ، مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر تمہیں پرسویئر کرنا ہے، تمہیں اپنے عمل پہ، اپنے رویے پر قائم رہنا ہے. اس کے لیے قرآن مجید ہمیشہ دعوت دیتا ہے، تقاضا کرتا ہے نماز کا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو یہ اسی نماز کو بیان کیا یہاں اسی طرح سے جیسے دوسرے مقامات پر کیا جاتا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرو طرفَیِ النہار، دن کے دونوں حصوں میں، یعنی اس طرف بھی اس طرف بھی. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی، رات کے بھی پہلے حصے میں. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ، یہ جان لو کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یعنی ٹھیک ہے دنیا میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان شیطان کے ورغلانے میں آ جاتا ہے، انسان سے بے دھیانی میں، خواہشات کے دباؤ کے تحت، حالات کے دباؤ کے تحت بعض اوقات زبان لڑکھڑا جاتی ہے، بعض اوقات نگاہ ڈگمگا جاتی ہے، بعض اوقات انسان دل سے بری چیزیں سوچنے لگتا ہے، بعض اوقات اس سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. مگر اگر انسان بیسیکلی بنیادی طور پر صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہے
اور وہ باقاعدگی سے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر انسان کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ ہم فرشتے بنیں، وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت میں کنسسٹنٹ ہوں، باقاعدہ ہوں۔ تو یہ عبادت برے اثرات کو دھو دیتی ہے، نیکی بدیوں کو دھو دیتی ہے۔ ویسے اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، لیکن وہ برائی وہ ہوتی ہے کہ جس کو انسان کرتا ہے دھڑلے سے، باقاعدگی کے ساتھ، اور اس کی نیکی، اس کی نماز، اس کا روزہ اس کو سرے سے متاثر نہیں کرتا۔ یہاں جن نیکیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص طور پر نماز کا ذکر ہے جس کے بعد یہ نیکی کا ذکر آیا ہے، یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن کے پڑھتے ہوئے انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جیسے ہی خدا کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، اس کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ خدایا یہ تو میں ابھی گڑبڑ کر کے آ رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ تم ثابت قدم رہو، اور ثابت قدم رہنے کے لیے نماز پڑھو، اور دوسرا یہ کہ یہ نماز ایک نیکی ہے، بڑی نیکی ہے، اور نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو برائیاں ہوتی ہیں، یہ جو گناہ ہوتے ہیں، یہ جو دھبے ہوتے ہیں برائی کے، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو ہمارے اندر بے صبری اور ثابت قدمی سے محرومی پیدا کرتے ہیں۔ تو آدمی اگر اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے کوشش جاری رکھے، اور اس کے اوپر کوئی ایسی آزمائش آئے کہ جس میں وہ محسوس کر رہا ہے کہ کچھ بے صبری، بے چینی ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کے آگے جھکے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے گا اور گناہ بھی معاف کرے گا۔ ویسے بائی دا وے، یہ جو تکالیف، مشکلات آتی ہیں، یہ آتی بھی اسی لیے تاکہ انسان توبہ کرے، اصلاح کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ انسان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے پیغام سے دور کرتی ہے۔ خیر، کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر آنیسٹلی اگر کوئی ایک بات کہی جا سکے کہ جو انسان کو اللہ کے پیغام کے قریب آنے سے روکتی ہے، تو وہ ہے نان سیریسنس۔ آدمی سیریس نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے مگر سیریس نہیں ہوتا، قرآن آدمی سنتا ہے بٹ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا۔ اور نان سیریسنس کی کیا وجہ ہے؟ نان سیریسنس کی وجہ دنیا ہے، دنیا کا گلیمر، اس کے اندر آدمی کا اتنا مائل ہو جانا، اوبسیسڈ ہو جانا، کہ جس کے بعد آدمی کو اللہ کے پیغام سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کر کے، مختلف احوال میں مبتلا کر کے آدمی کو ریمائنڈ کراتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور سنجیدگی کے ساتھ کرے تو یہ چیز اس کی برائیوں کو دور کر دیتی ہے اور اس کو اللہ کی طرف واقعی حقیقت میں جینوئنلی جوڑ دیتی ہے اللہ کے ساتھ۔ فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنے والے ہیں، جو یاد دہانی میں سیریس ہے۔ اس لیے کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے انسانوں کو کہ جو برائیاں وہ کر رہے ہیں ان سے، ان کی نیکیوں سے وہ صاف ہو سکتی ہیں۔ نیکیوں کا برش وہ استعمال کریں اور اپنی برائیوں کو صاف کر دیں، دھو دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے، اور جو اس سے فائدہ اٹھائے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا،
اور جو نہیں اٹھانا چاہے گا وہ اس کو بھی ٹال دے گا۔ فرمایا وصبر، اور آپ صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس لیے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا محسنین کے اجر کو۔ یہ بھی ایک بڑی ایک قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اور صبر کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو ایکسلنس کی تلاش میں ہوتا ہے، جو نیکی کا کام بھی کرتا ہے بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ یعنی ایک تو صبر کرنا یہ ہوا کہ کچھ شور بھی مچایا ہے، کچھ چیخو پکار بھی کی، کچھ غیبتیں بھی کی، کچھ دو چار ہاتھ بھی مار دیے دوسرے کو، اور پھر کہا کہ نہیں کچھ صبر بھی کر لیتے ہیں۔ اور ایک صبر وہ ہے کہ جو آدمی کرتا ہے ایک محسن کی طرح، یعنی وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بالکل طے کر لیتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وہ چاہتا تو حالات ایسے نہ ہوتے، اس نے اس دنیا کی زندگی میں مجھے اسی طرح سے آزمانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ چھینک کی آواز جو آئی ہے، ایسے تو لگتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں نے سائلنٹ نہیں کیا ہوا، ورنہ چھینک کی آواز تو نہیں آ سکتی۔ یہ جو صبر ہے، یہ صبر تو اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہے۔ بائی دا وے، ہر نیکی جو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے جس کو پورا کرنے کا، وہ نیکی ہے کہ جو محسن کی نیکی ہے۔ واللہ لا یضیع اجر المحسنین، بار بار آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جو اس کے بہترین لیول پر انسان کرنے کی کوشش کرے۔ تو صبر کے بارے میں بھی فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، اس لیے کہ اللہ ایکسلنس حاصل کرنے والوں محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یعنی صبر کرو بہترین طریقے سے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ قومیں، وہ امتیں کہ جو تم سے پہلے ہو گزری، ان میں ہوتے اولو بقیتن، کچھ اہل خیر، ینہون عن الفساد، جو لوگوں کو فساد سے، برائی سے، گناہوں سے روکتے، فی الارض، زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا، سوائے تھوڑے لوگوں کے جن کو ہم نے نجات دی، منہم، ان میں سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو پچھلی قوموں کے احوال ہم نے بیان کیے، جس کے اختتام پر ہمیشہ یہی بات سامنے آئی کہ قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ عذاب کیوں آیا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس لیے کیا آیا کہ بھائی ان میں اچھے لوگ تھے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا ایسا کیوں نہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے کہ جو اہل خیر ہوتے، جو زمین میں لوگوں کو فساد برپا کرنے سے روکتے۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے تھوڑوں کے کہ جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے۔ بہرحال وہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا درس تو قرآن مجید کا درس ہی ہونا چاہیے، یہ اس میں نہ سیاست ہونی چاہیے، نہ حالات حاضرہ پر تبصرہ ہونا چاہیے، لیکن یہ زمین میں فساد کا ذکر آیا تو آج ہی کی جو دو خبریں ہیں وہ بے اختیار آ جاتی ہیں ذہن میں۔ ایک وہ جو کوئٹہ میں ایک ظالم نے ایک پولیس والے کو اپنی گاڑی کے نیچے روند دیا تھا، اور وہ ظالم ہمارے اس معاشرے میں بچ کر آزاد ہو گیا، غنڈہ بدماش۔ اور ایک وہ بیچاری عورت کے جو اپنے بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی اور گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، اور بچوں کے سامنے اس عورت کو اللہ معاف کرے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ
ایسا کیوں نہیں ہے کہ کچھ لوگ اہل خیر ہوں جو زمین میں فساد کو روکیں، سوائے بہت تھوڑوں کے ان میں سے جن کو ہم نے نجات دی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور وہ جن کو کہ اس دنیا میں بہت کچھ دیا گیا تھا، عیش و عشرت کا سامان، انہوں نے اسی کا پیچھا کیا، اور پیچھا کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان چیزوں کا کہ جو عیش و آرام میں تھے، اور وَكَانُوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ خیر کے کاموں میں حصہ لیتے، انہوں نے دنیا کی عیش و آرام میں اپنے آپ کو اتنا مگن کر دیا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے لگے، اور حق کو اور سچائی کو ماننے کے لیے، اس کو اختیار کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اس کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تمہارا رب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے، بظلم، ظلم کرتے ہوئے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے بسنے والے، رہنے والے اپنی اصلاح کرنے والے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ جو پچھلی قوموں پر عذاب آیا ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے اور کچھ اصلاح کا ابھی امکان موجود تھا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرتے کہ انسان کے اندر انفرادی طور پر یا معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر اہل خیر موجود ہیں، وہ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اور معاشرہ تباہ ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے رسولوں کی قومیں خیر سے بالکل محروم ہو گئی تھیں۔ جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ تمام انسانوں کو ایک ہی دین میں جمع کر دیتا، ان کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں اختیار دیا، ارادہ دیا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، تو اب وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ یہ آزادی ہے، یہ اختیار ہے، جس کی وجہ سے کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ سب کو زبردستی نیک بنا دیتا، زبردستی ایک دین پر قائم کر دیتا، مگر یہ تمہارے رب کی سکیم نہیں ہے۔ اس نے تو اس دنیا کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس میں اختیار اور ارادہ دے کے لوگوں کو مہلت دی جائے، تاکہ وہ اپنے عمل، اپنے رویے سے خود اس بات کو ثابت کرے کہ کیا وہ اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی کو ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے کہ جن پر تمہارے رب نے رحم فرمایا۔ وَلِذَّلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کریں اور اس اختیار کو ٹھیک طرح سے استعمال کریں، لیکن چونکہ یہ اختیار انسان کو آزادی دیتا ہے، اس لیے بہرحال اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ اس دنیا کے بارے میں فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ یہ امتحان ہے، اس لیے اس امتحان میں وہ سوائے اس کے کہ اس کی کوئی مصلحت ہو، وہ انٹروین نہیں کرتا، وہ مداخلت نہیں کرتا۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ پورا ہو گیا کہ وہ جمع کر دے گا، بھر دے گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب کے سب کو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر اس اختیار کو غلط استعمال کر کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اہل جہنم بن جائے، بننا چاہتے ہیں بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو حوالہ دیا ہے کہ اس کا کلمہ، تمہارے رب کا کلمہ ہے
جو پورا ہو گیا، یہ اصل میں وہ بات ہے کہ جو ابلیس کے اس چیلنج کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کہ جس نے کہا تھا کہ میں تیرے ان بندوں کو کہ جن کی خاطر تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، مجھے اس کے بقول ورغلایا یا مجھے گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اگر تم ان کو گمراہ کرو گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ان کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ اللہ کا یہ کلمہ پورا ہوا، یہ مختلف فوائد، مختلف اس کی خوبیاں ہیں جو تمہیں اس کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہیں۔ تمہیں اطمینان مل رہا ہے، تمہارے دل کو مضبوطی مل رہی ہے، اس میں لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کریں، اور ایک یاد دہانی ہے تمام اہل ایمان کے لیے جس کی ہم سب کو ضرورت پیش آتی ہے۔ یاد دہانیاں نہ ہوں تو ہم غافل ہو جائیں، ہم بھول جائیں۔ فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لا رہے، اعملوا علی مکانتکم، کہ تم اپنے جگہ پر، اپنے طریقے پر عمل کرو، انا عاملون، ہم اپنے طریقے پر عمل کریں گے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ تمہیں اپنا رویہ نہیں چھوڑنا، کرتے رہو، پھر جب تک تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے ہم بھی اپنے اس رویے کو برقرار رکھیں گے جس پر ہم مطمئن ہیں، جس پر ہم کنونسڈ ہیں۔ وانتظروا، اور تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب تم نے بات ماننے سے تو انکار کر دیا، اب تمہیں سمجھانا ممکن نہیں رہا، اب تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب خدا اپنی حکمت کے ساتھ جب وہ وقت لائے گا کہ تمہارے عذاب کا فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے غیب سبھی اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات رجوع کیے جاتے ہیں، لوٹائے جاتے ہیں۔ فَاعْبُدُوهُ، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو۔ جب تمہارا رب اتنا پاورفل ہے، اتنی اعلیٰ اس کی صفات ہے، اس کا یہ مقام ہے، یہ حیثیت ہے، تو پھر صرف اسی کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اور اسی پہ بھروسہ کرو، وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم عمل کر رہے ہو، اس لیے اس پر بھروسہ کرو، اسی سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ لوگ سوال کر سکیں۔ ہم نے آج آیت نمبر 105 سے آج کا سبق شروع کیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود ہم نے آج مکمل کر لی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یأتی، جس دن وہ وقت آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی انسان بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کی اجازت کے۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں سے وہ بھی ہوں گے کہ جو بدبخت ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے کہ جو نیک بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے کہ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، تو وہ آگ میں پڑیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں۔ الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تمہارے رب نے چاہا یا تمہارا رب چاہے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ واما الذین سعدوا، رہے وہ لوگ کہ جو خوش بخت ہوئے، نیک بخت ہوئے، ففی الجنہ، تو وہ جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں۔ الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تمہارا رب چاہے۔ عطاء غیر مجزوز، یہ ایسی عطا کے طور پر ہوگا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فلا تکو فی مریۃ، تو دیکھو آپ بالکل شبے میں مت
مبتلا ہو، مما یعبدو ہؤلاء، اس وجہ سے کہ جو یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون، یہ عبادت نہیں کرتے، الا کما یعبدو آباؤہم، سوائے ایسے کہ جیسے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور ہم لازماً پورا پورا دے دیں گے ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر پہلے سے تمہارے رب کا ایک فیصلہ موجود نہ ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو وہ ان کے درمیان ان کا معاملہ چکا دیتا، فیصلہ کر چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں، ایسے شک میں کہ جو الجھن پیدا کر رہا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً تمہارا رب لازماً پورا پورا بدلہ دے دے گا ان کو ان کے اعمال کا، انہو بما یعملون خبیر، یقیناً جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ان سے وہ باخبر ہے۔ فاستقم، چنانچہ آپ ثابت قدم رہیے، کما امرتا، جیسا آپ کو کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، ولا تطغوا، اور دیکھو تم صحیح راستے سے ہٹ نہ جاؤ، بھٹک نہ جاؤ۔ انہو بما تعملون بصیر، یقیناً جو تم عمل کرتے ہو وہ اس کو دیکھتا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور یہ نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی طرف جھک جاؤ کہ جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، تو کہیں پھر ایسا نہ ہو جائے کہ تم کو اس کے نتیجے میں آگ چھوئے۔ وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا من اولیاء، کوئی کارساز نہیں ہوں گے، ثم لا تنصرون، اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کی جائے گی۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرو، طرفی النہار، دن کے دونوں طرف، وزلفا من اللیل، اور رات کے بھی پہلے حصوں میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے، یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وصبر، اور آپ صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس لیے کہ اللہ بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ فلولا کان من القرون، تو ایسا کیوں ہوا کہ پچھلی امتوں میں، قوموں میں، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو گزری، اولو بقیتن، ایسے اہل خیر ہوتے، ایسا کیوں نہ ہوا، ینہون عن الفساد، فساد فی الارض، جو زمین میں فساد سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے ان تھوڑوں کے کہ جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، واتبع الذین ظلموا، اور انہوں نے پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فی، ان عیاشیوں کی کہ جس میں وہ ڈال دیے گئے تھے، وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ قوموں کو، بستیوں کو ہلاک کرنے والا ہوتا، بظلم، زیادتی کرتے ہوئے، واہلھا مصلحون، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کی طرف مائل تھے۔ ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ پوری انسانیت کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ ولا یزالون مختلفین، مگر اس نے یہ نہیں چاہا، چنانچہ وہ اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، سوائے ان کے کہ جن پر تمہارے رب نے رحم فرمایا، ولذالک خلقہم، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، وتمت کلمۃ ربک، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ پورا ہو گیا، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں لازماً بھر دوں گا جہنم سے جنوں اور انسانوں سب کے سب کو، سب کے سب سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور سبھی ہم نے قصے سنائے، واقعات سنائے آپ کو، من انباء الرسل، نبیوں کے
واقعات میں سے ما نثبت بہ فؤادک، جن سے کہ آپ کے دل کو مضبوطی ٹھہراؤ حاصل ہو، وجاءک فی ھذہ الحق، اور آ گیا آپ کے پاس اس میں حق سچائی، وموعظۃ، اور نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد دہانی اہل ایمان کے لیے، وقل للذین لا یؤمنون اعملوا، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں لاتے کہ تم عمل کرو علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انا عاملون، ہم عمل کر رہے ہیں اپنی جگہ پر، وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کا غیب سب اللہ ہی کا ہے، اسی کے حوالے ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات رجوع کیے جاتے ہیں، فَاعْبُدْهُ، چنانچہ تم عبادت کرو اس کی، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ نائب صاحب کہیں پائے جاتے ہیں؟ نہیں پائے جاتے تو پھر ان میوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے۔ ڈاکٹر خالد، کین یو ہیئر می؟ جی، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر خالد، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے کہا کہ آزمائشیں آتی ہیں، ہر ایک پہ آتی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ کچھ لوگوں پہ زیادہ آتی ہیں آزمائشیں جو رجوع بھی کرتے ہیں، اور پھر ہر ایک کی اپنی اپنی پرسنالٹی اس قسم کے وہ آزمائشیں فیس کر رہا ہے is definitely different, some are stronger, some are weaker. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا گائیڈنس ہوگی so that one takes the amount of pressures that is coming on one، مسلسل آتے ہیں اس کو کوپ کرنے کے لیے؟ تھینک یو۔ قرآن مجید کی تلاوت اور تدبر کے ساتھ تلاوت، تدبر کے ساتھ تلاوت کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے آخر ہی میں کہ آسمانوں اور زمین کا غیب سب اسی کے پاس ہے، یعنی وہ ہر چیز سے واقف ہے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں کس پر کتنی آ رہی ہیں یہ وہ جانتا ہے۔ جو جاننے والا ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آخری درجے میں انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کبھی کسی ایسے انسان اندیشے میں، پریشانی میں مبتلا ہو کہ کچھ میرے ساتھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، تو انسان اللہ کے سامنے جھک جائے اور اس سے دعا بھی کرے، اس سے معافی بھی مانگے، اور یہ پوچھے کہ میرے اندر کہاں کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے تیری اسکیم کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ یقیناً اطمینان دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور سے تو میں مشورہ دے ہی نہیں سکتا کہ پوچھا جائے، اس لیے کہ وہی ہے کہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہی رحمان و رحیم ہے، وہی ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ اگر ہمیں ایک خاص طرح کی آزمائش میں مبتلا کیے ہوئے ہے تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اس کی طرف رجوع کر کے اس کے کلام کو پڑھ کر انسان کو اطمینان مل سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو ہم آج پڑھ ہی چکے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں کہ انسان کو جب مشکل آئے تو انسان نماز کی طرف مائل ہو اور اللہ سے صبر اور ہمت مانگے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کائنڈلی میں 2 کوسچنز پوچھ سکتی ہوں، شارٹ بریف سے ہیں؟ جی جی۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی رسولوں کے واقعات بیان کرتے ہیں
تو ہم اس کی تفسیر میں بعض ڈیٹیلز اسرائیلی روایات سے قبول کرتے ہیں جو قرآن سے ڈیفینیٹلی کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب جو تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ یہ اسرائیلی روایات کون سی بائبل میں ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی وہ تو کمانڈمنٹس تھی، شریعت تھی، تو اسرائیلی روایات میں یہ ہسٹری پیغمبروں کی، خاص طور سے پھر حضرت موسیٰ کے واقعات، ان کے جب تورات ملنے کے بعد کے واقعات، وہ کہاں سے آئے اور یہ کون سی بائبل ہے؟ اور کائنڈلی دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے آج بھی آئے غالباً 140 تھی کہ جو آپ کے ڈیٹیل میں آپ نے 4 دفعہ بتایا کہ وزن قیامت کے دن جیسے سورہ قاریہ میں ہے کہ وزن اس دن صرف نیکی کا ہوگا اور برائیاں جو ہیں وہ برائی کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من خفت موازینو، تو جس کے وزن ہلکے ہوئے، تو وزن تو ہوگا نا، بے شک ہلکا بھی ہو وہ نیکی کا ہی ہوگا، کیونکہ برائیاں واش ہونے کے بعد جو وزن بچے گا وہی وہ ہلکا بھی ہوگا تو نیکی کا. تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، کائنڈلی اگر آپ بتا ایکسپلین کریں. جزاک اللہ. جو تو معاملہ ہے اسرائیلیات کا، یہ جو بائبل ہے نا پوری کی پوری، جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے، عام طور پر جب ہم اسرائیلیات کی بات کرتے ہیں تو وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہی کی بات ہوتی ہے کہ وہاں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں. لیکن اس کے علاوہ ان کے ہاں اور بھی کتابیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں نا کہ قرآن مجید ہے، پھر قرآن مجید کے بعد احادیث ہیں، اور احادیث کے علاوہ تاریخ بھی ہے، کوئی ابن اسحاق کی ہے، کوئی طبری میں ہے، اس طرح سے اور بہت ساری کتابیں ہیں. تو یہ جو کتابیں ان کے علاوہ ہیں جس میں بہت مواد ہوتا ہے، بہت انفارمیشن ہوتی ہے، تو وہ اسرائیلیات ہیں، یعنی جس میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں، اور وہ باتیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی اوتھینٹسٹی ہو، لیکن چونکہ لوگوں کا عام طور پر یہ مزاج ہے کہ جو چیز کسی کتاب میں بیان ہو جائے اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور چنانچہ ہمارے ہاں بھی لوگ، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مان لیتے ہیں، حالانکہ اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ عام طور پر تفسیر کو جب سنتے یا پڑھتے ہیں تو وہ یہ فرق نہیں کرتے کہ کیا چیز قرآن ہے اور کیا قرآن نہیں ہے. تو یہ جو ادر دین بائبل، جو ان کی اور دوسری کتابیں ہیں جو موجود ہیں بڑی تعداد میں، جو بڑے اس کے اندر آپ کہیے کہ انفارمیشن سٹوریز موجود ہیں، وہ اس کو بھی پڑھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جیوز بھی پڑھتے ہیں، وہ کرسچنز بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں مسلمان بھی جن کو دلچسپی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اعمال کے وزن کا، ثقلت موازینہ کا مطلب ہے کہ ان کے وزن بھاری ہو گئے، یعنی ان کی نیکیاں وزن دار ہو گئیں، برائیاں ختم ہو گئیں. خفت موازینہ کا مطلب ہے کہ ان کے اعمال ہلکے ہو گئے، یعنی ان کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں. یہ وہی بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اور جگہوں پر یوں بیان کیا کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ڈھہ گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ان کے بالکل ہلکے ہو گئے، یعنی پھسپھسے ہو گئے. ہلکے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں بھی وزن ہے لیکن نسبتاً کم، نہیں، وہ بے وزن ہو گئے، یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. انہوں نے نمازیں پڑھی تھیں لیکن وہ نمازیں اللہ کے نزدیک بغیر کسی وزن کے، بغیر کسی حقیقت کے سامنے آئیں، اس لیے کہ نمازوں کے علاوہ وہ چوری کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وغیرہ وغیرہ. سو وہ خفت موازینوں کا مطلب ہے
کہ ان کے وزن بالکل ہلکے ہو گئے، یعنی وہ بالکل بے وزن ہو گئی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر آپ کو بات آ رہی؟ جی جی آ رہی. آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. آپ سوال پوچھئے. مجھے آپ کی کوئی بات نہیں، آپ سوال پوچھیں. آپ میرے بولنے کے انداز سے مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آئی کین ہیئر یو. نہیں، میرا مجھے لگ رہا ہے انٹرنیٹ کنیکشن کا پرابلم آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے میں رہنے دیتا ہوں، کوئی سوال کر لے. پتہ نہیں کیوں آواز نہیں آ رہی آپ کی. بعض اوقات کمپنی کی مشہوری کے لیے بھی سوال کر لیتے ہیں. چلیں، آپ نہیں پوچھنا چاہتے. اب آ گئی. گڈ. تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، ان کو بیان کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ڈھارس بندانا ہے، یا ہم متنبع کرنا ہے کہ ہم باز آ جائیں اپنے اعمال سے؟ ان دونوں میں سے کیا زیادہ صحیح بات ہے؟ جب کوئی ماضی کا واقعہ سنایا جاتا ہے جس میں کوئی خدا تعالیٰ کی قانون کی اپلیکیشن نظر آتی ہے، تو اس کے ملٹیپل مقاصد ہوتے ہیں. اسی واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی ہوتی ہے کہ یہ جو اس وقت آپ مشکل سے دوچار ہیں، ایسے ہی آپ سے پہلے پیغمبر ان کے ساتھی مشکل سے دوچار رہے، مگر آپ نے سٹوری کا اختتام بھی دیکھا کہ وہ کامیاب ہو گئے، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ انہوں نے مشکلات میں جس طرح سے صبر کیا، اللہ کی ہدایات کے مطابق انہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا، ایسے ہی آپ کو بھی صحیح رویہ اختیار کرنا ہے. پھر اس میں یہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مخالفوں نے کیسے مخالفت کی، حالات کی مشکلات کیسی تھیں. تو ان تفصیلات سے بڑا حوصلہ اور اطمینان ملتا ہے. دوسری طرف غلط رویہ اختیار کرنے والوں، انکار کرنے والوں، تکبر کرنے والوں کو تنبیہ ہوتی ہے کہ اگر تم نے اپنا یہ رویہ جاری رکھا تو یہ جان لو کہ تم اس دنیا میں کوئی پہلے ایسے انسان نہیں ہو کہ جن کو بڑی دولت ملی اور جن کو بڑا اقتدار ملا. تم سے پہلے بھی بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں اور ان کے پاس بھی ہمارے پیغمبر آئے، اور جب انہوں نے ان کا انکار کیا تو کچھ عرصے کے بعد جب اللہ کی طرف سے وہ طے شدہ مدت ختم ہو گئی کہ جو ہر قوم کے لیے وہ مقرر کرتا ہے، تو اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا. تو ان کو ظاہر تنبیہ ہے، ان کو بھی انویٹیشن ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے باز آ جاؤ اور اپنے آپ کو اس عذاب کی پکڑ سے بچا لو. تو ملٹیپل اس کے پہلو ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک قصہ برحق، ایک سچا قصہ اپنے اندر بہت سے سبق رکھتا ہے. تو کیا سر مطلب انبیاء کرام علیہ وسلم بھی ڈپریشن اور انزائٹی سے گزرتے ہیں؟ یہ الفاظ تو میں نہیں جانتا، مگر یہ کہ یقیناً ایسے حالات آتے ہیں جس میں کہ ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں اور وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کب آئے گا، پورا ہوگا. وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت پریشان ہوتے ہیں. ان کی پریشانی کے کئی پہلو ہوتے ہیں. وہ پہلو اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی اور انکار کرنے والوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. تو یقیناً ایسا ہوتا ہے، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. جی مجھے ایک چیز بہت بادر کر رہی ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر اچھائی اور برائی دیکھنے کا کرنے کا اٹس ویری کلیئر. سو
can you make me understand that is it our duty to bring everyone in the folds of Islam, जैसे Hindus और Christians young girls को kidnap करके इनको forced conversion करके उनकी शादी कर देते हैं. दूसरा ये सवाल है कि जिस recently एक 5 साल की लड़की को रेप करके कराची में उसको मार दिया और जला दिया. And then I saw a video of a mentally retarded young boy being dragged by people on a cycle. So मेरा ये सवाल है आपसे कि what is wrong with us? Why are people like this when Allah has put it in our fitrat to do good and stay from evil? If you can make me understand this. Thank you. नहीं, आपका सवाल तो कहीं और से शुरू हुआ था. आपका सवाल तो यहाँ से शुरू हुआ था कि हमारी जिम्मेदारी क्या है. इसका जवाब ये है कि हमारी जिम्मेदारी उतनी ही है जितना हमारे पास इम्कान है. यानी हमको कन्वर्ट किसी को नहीं करना है. मैं समझता हूँ कि ये हम मुसलमानों की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है और वो अभी भी हो रहा है कि हम कन्वर्जन्स की कोशिश करते हैं. नहीं, हमें कन्वर्जन की कोशिश नहीं करनी चाहिए. हमें बात पहुँचानी है. हमें लोगों से वो हक़ शेयर करना है कि जो हमारे पास आया है. मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अगर आपकी कुछ अच्छे क्रिश्चियंस के साथ ताल्लुकात हैं, दोस्तियाँ हैं, तो उनको कभी कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें. उनको सिर्फ़ ये बात बताएं कि हमारे पास वो पैगाम है जो हम आपको बता रहे हैं. आप बेशक हमारी बात ना मानें मगर सुन ज़रूर लें. हम आपको ये बता रहे हैं कि यही पैगाम है कि जिसको मानने की दावत ईसा अलैहिस्सलाम, मसीह अलैहिस्सलाम लेकर आए और उन्होंने अपने मानने वालों को ये कहा कि मेरे बाद जो आएंगे उनको भी मानना. मैं उनकी खुशखबरी लेके आया हूँ. मैं उनके लिए रास्ता हमवार करने के लिए आया हूँ. बस इतनी बात कहें. इससे ज़्यादा कोई बात कहना हमारी ना ज़िम्मेदारी है और ना ये मसलहतन ठीक है. अभी मैं एक सवाल मुझे किसी मेरे शागिर्द ने भेजा. उन्होंने ये पूछा कि हम ये कैसे लोगों के ऊपर साबित करें कि इस्लाम इज़ दी ओनली राइट रिलीजन. मैंने कहा यार, तो बड़ी ख़तरनाक बात कर रहे हैं आप जब ये बात करेंगे. एक तो ये कि इसके नतीजे में हमारी तरफ से एक तकब्बुर का एक इजहार होगा और दूसरे लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे. ये हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमको सिर्फ़ ये कहना चाहिए हम्बल तरीक़े से कि हमारे पास अल्लाह का पैगाम है. ये पैगाम हम ये समझते हैं कि अल्लाह का आखिरी पैगाम है. आप इसको देख लें. बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करनी. रही वो बात कि जो आपने सवाल के दूसरे हिस्से में पूछी है, ये तो असल में वही बात है जो मैं पहले भी बयान कर चुका. जब अल्लाह ने इस दुनिया में इंसानों को इख्तियार दिया है तो इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल होना था, गलत इस्तेमाल हो रहा है. और जो वाक़यात दिल दहला देने वाले आपने भी बयान किए, इससे पहले मैंने भी कुछ बयान किए, ये वो वाक़यात हैं कि जो इस हकीकत को और मज़ीद सब्सटेंशिएट करते हैं, कंफर्म करते हैं कि दुनिया में इंसानों को बड़ी आज़ादी मिली हुई है. लेकिन हमारे लिए इसमें भी एक क्या कहिए एक मौका है कि हम लोगों को बताएं कि देखो ये ज़िंदगी सिर्फ़ यही नहीं है, एक और ज़िंदगी भी आने वाली है. वो बच्ची जो रेप की गई, वो बच्चा कि जिसको कि टॉर्चर करके मार दिया गया, उनका ये जुल्म एक दिन रंग लाएगा. उनको अल्लाह ताला एडिक्वेटली, मोर देन एडिक्वेटली कंपनसेट करेगा. उनके उन वालिदैन को, उनके उन लवाहिकीन को कि जो इस भयानक जुल्म के मुजाहिरों की वजह से शदीद सदमे में मुब्तला हुए. वो दिन आने वाला है. वो दिन आने वाला है जिस दिन के ये लोग बचेंगे नहीं. वो खुदा के जो पूरी कुदरत रखता था कि यहीं पर इनके हाथ रोक लेता, उसने अपने हाथ रोका रखा. उसने अपने आप को बांधे रखा कि वो क़यामत के रोज़ उनको सज़ा दे. यूँ ही तो नहीं कुरान कहता है जो आज हमने पढ़ा
کہ ان کے لیے چیخنا اور چلانا ہوگا، وہ نہیں بچیں گے. سو ہمیں تو یہ دعوت دینی ہے. ہم میں سے کون ہے کہ جو اس سب کو ٹھیک کر سکتا؟ کرنا چاہیے. جس کے پاس جو اختیار ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جتنا اختیار رکھتا ہے، اسے اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے. لیکن بہرحال ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مایوسی سے بچائیں. قرآن پڑھنے والے، دین کو ماننے والے، وہ لوگوں کو ہمت دیں، ہمت بندھائیں، اور ان کو بتائیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا حساب لے گا، اور پھر وہ دنیا وجود میں آئے گی جس میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ حساب کتاب کے بعد جزا اور سزا کی دنیا ہوگی. ڈاکٹر صاحب جو پہلا سوال تھا اباؤٹ کنورژن، تو پھر ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ٹو ڈیسائڈ فار دیم سیلف ونس یو گیو ہم دا میسج آف دا قرآن. اور جو سیکنڈ کا ہے تو یہ دس از فساد آن ارتھ، تو کین اسٹیٹ پنش دیم؟ یہ تو آئی مین میں تو سو نہیں سکی آفٹر آئی سو واٹ ہیڈ ہیپنڈ. سو اف یو کوڈ جسٹ گائیڈ می. تھینک یو. جی یہی بات ہے کہ کنورٹ ہم نہیں کر سکتے، اور باقی جس نے جو اختیار ہے اس اختیار کو استعمال کریں. سر میں مطلب یہ بھی کہنا چاہوں کہ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ان کا موقف تو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ خود لکھی اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا تو میرا خیال ہر جو اسکرپچر والا آدمی ہے وہ مان ہے. تو بات تو پروفٹس پہ آگے آتی ہے نا کہ ہمیں ڈیفینڈ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے نا، تبھی تو وہ مانیں گے کو آخری کلام اللہ کا. جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اللہ کا پیغام اور آخری پیغام ہے، تو اس کے بعد لوگ جو سوال کریں آپ اس کا جواب دیں، جو اعتراض کریں اس اعتراض کا معقول، مدلل، پولائٹ طریقے سے جواب دیں. یہ تو ہمیں کرنا ہے، ورنہ تو بالکل ہی ادھورا، نامکمل اور بیکار کام ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے پکڑا دیے ہیں اور لوگ اس پہ دھڑا دھڑ سوال کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، اور آپ ان کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. نہیں، وہ تو آپ کو تیار ہونا چاہیے. لیکن ان کا جواب یہ نہیں ہے کہ اگر تو نے سوال کیا یا اعتراض کیا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گا. نہیں، اس کے بعد تو پھر جو پیغام ہے وہ کسی کو بھی نہیں پیش کیا جا سکے گا. پھر تو گویا کہ ہم نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا. ہمیں بات پہنچانی ہے، اور بات کے پہنچانے کے بعد جو سوالات پیدا ہونے ہیں ان سوالات کو ہمیں فیس کرنا ہے. بس یہ ہمارا کام ہے، نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں سارے آج جیسے انسیڈنٹ کل ہوا ہے، یہ جو موٹر وے پہ ہوا ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں. جب ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کو میڈیا کا زمانہ ہے تو اس کو اتنا زیادہ پبلسائز کیا جاتا ہے، تو کیا اویئرنیس کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، تو کیا ایک دفعہ ایک بات ہوتی ہے، آپ نیکسٹ ڈے دیکھتے ہو اس طرح کی ایک اور بات ہوتی ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو کیا اس طرح اس کو ان باتوں کو اویئرنیس کہہ کے ان کو پھیلانا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے؟ مطلب ہمارا دین تو کہتا ہے کہ برائی کو روکو، چھپاؤ، بری چیز کو چھپاؤ تو وہ پھر پھیلتی کام ہے. تو مجھے اس سلسلے میں مجھے تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں، اس سلسلے میں تو میں آپ کو ذاتی حیثیت میں گائیڈ کر سکتا ہوں. لوگوں پر تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ بات کرنی چاہیے کہ جو ہم پریکٹیکلی کر سکتے ہیں. واقعہ ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمدرد ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ تماشائی ہوتے ہیں اور وہ بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے بات سن لی، آپ کو اس کا صدمہ ہوا، آپ نے یہ طے کیا کہ آپ پوری کوشش کریں گے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اگر ہوں تو مجرم کیفر کردار پر پہنچیں. آپ کوشش کریں گے کہ
لوگوں کو, نئی نسل کو ایسی تربیت دی جائے کہ وہ عورتوں کی عزت کرے. آپ کوشش کریں گے کہ اس طرح کی گھٹیا چیزیں اسکرین پہ نہ دکھائی جائیں جس کے نتیجے میں یہ بھوک پیاس پیدا ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں لوگ درندے بنتے ہیں, جس کے نتیجے میں لوگ عورتوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو, اور جب کبھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ یہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں کہ جو انفارچونیٹلی ہمارے سننے میں آیا ہے. تو یہ سب تو اپنے اپنے لیول پر ہم کو کرنا ہے. باقی یہ کہ اگر آپ کو کہیں ٹیلی ویژن میں, کہیں سوشل میڈیا میں یہ بات بار بار سننے کو مل رہی ہے, جسٹ اگنور اٹ, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. میں تو پچھلے 5-10 سال سے اگر ذہنی طور پر کچھ نارمل ہوں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ میں نے اپنے ذہن کو ٹرین کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں بہت سے موضوعات کو ڈسکس ہی نہیں کروں گا. بیکاز اگر میں نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا تو اتنی زیادہ مجھے فرسٹریشن ہوگی, کچھ اپنوں ہی کی طرف سے ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی کہ جس کے لیے میرے اندر کوئی حوصلہ نہیں ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہم سب کو لرن کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں ان میں جس حد تک ہم کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کریں. اس کے علاوہ جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کے نارمل جو ایک پرسنالٹی کا مینٹین ہونے کا ایک وہ ہے حق ہے, اس کا خیال رکھیں. اور جو لوگ بار بار باتیں کرتے ہیں اس کو اگنور کریں. لوگ تجزیے کرتے ہیں, لوگ تبصرے کرتے ہیں, لوگ دوسرے لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں, لوگ اندھا دھند باتیں کرتے ہیں. جس نے جس کو اپنا ہیرو بنا لیا وہ بس اس کے گن گانے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور دوسروں کو پر لان تان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. جسٹ اگنور اٹ. آنیسٹلی اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ذہن پر, اپنے کانوں پر ایک ایسا سینسر بورڈ بٹھا دیں کہ جس کے بعد جسٹ فلٹر انفارمیشن اینڈ ڈونٹ گیٹ ایکسپوز ٹو ایوری تھنگ. کیونکہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ سارا وقت یہی اس طرح کی فضول بکواس ہم سنتے رہے تو آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی بالکل بے حس ہو جائے اور کسی چیز کو نہ سنے نہ جانے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان فضول باتوں کو, گھٹیا باتوں, کری ہوئی باتوں کو, کری ہوئی اسٹیٹمنٹس کو, انسانیت سے گرے ہوئے رویوں کو وہ ہر وقت اس کو سنے اور انجوائے کرے, اس میں پارٹیسپیٹ کرے. سو بس لیٹس ٹرائی ٹو بی ایز نارمل ایز اٹ از پاسبل ان دس سوسائٹی. ایک بات بس میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے جو ظاہر ہے کہ مایوسیوں سے کچھ بچانے والی بات ہے. یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دور اور حالات جتنے برے ہوں اتنا ہی زیادہ نیکی, خیر کا وزن کی ویلیو ہے. سو ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں نیکی کی ویلیو زیادہ ہے. آپ کوئی سوال کرنا چاہتی تھی؟ جی 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 پلیز. اوکے, ناٹ آسکنگ. آپ نے پھر بند کر دیا. جی جناب پلیز جسٹ لیٹ اٹ بی دا لاسٹ کوسچن. جی اچھا, میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ حسب معمول آپ کا لیکچر سننے کے بعد یقیناً کچھ نہ کچھ یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے سامنے جو میں مزید قرآن حکیم میں سے ہدایت دینا چاہتی ہوں. آج جو 2 باتیں سامنے میرے کی آئی ہیں, ایک ہے صبر کے بارے میں, اور صبر کو سمجھنا اپنے لیے اور اجتماعی طور پہ کہ اسلام کیا کہتا ہے, اور دوسری چیز دی ایلیمنٹ آف چوائس, فیصلہ کرنے کا اختیار. میں سمجھتی ہوں کہ یہ قرآن پاک میں بہت بڑی چیز ہے جس کو آج بڑھایا جا رہا ہے رائٹ آف چوائس کہہ کے. یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں, اور ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے
کہ ہم سمجھیں کہ رائٹ آف چوائس ہمیں 1600 سال پہلے دیا گیا. سوال میرا ڈاکٹر صاحب آج یہ ہے کہ ہاں میں بالکل اس چیز کے آخرت کا مقصد جو ہے وہ جنم اور جہنم کا ہے. جنت ہمیشہ کے لیے، وہ آج آپ نے پھر اس جو ورسز ہم نے پڑھی ہیں اس میں جنت کا وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے. آج لیکن آپ نے جو بات یہ دی اور مجھے بہت سمجھ نہیں اس کے آئی کہ قرآن حکیم میں سے یہ ایگزیکٹلی ہم نے کس ورس سے لیا ہے کہ جہاں پہ جہنم کی بات ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے بھی اور نہیں ہے، کہ جب آپ کی سزا کم ختم ہو جائے گی تو پھر وہ بندہ کہاں جائے گا، اور اس کی سزا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے جیسے کہ جنت کی ہے. تو یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ کر دیجیے گا. جی دیکھیں، وہ ان آیات ہی میں یہ بات بیان ہوئی ہے. میں نے تو صرف اس کا ترجمہ کر کے اس کی ذرا تشریح کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو تو جہنم میں ہوں گے ان کے لیے تو ہوگا چیخنا چلانا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ہمیشہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب لٹرلی فار ایور، نیور ٹو اینڈ، یہ مطلب ہے. تو قرآن مجید اس آیہ مبارکہ میں اس کو واضح کر رہا ہے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آئی ڈونٹ نو. اس کا مطلب آبویسلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں اگلی لائف، خاص طور پر جہنم کی زندگی، وہ ایسے نہیں ہے کہ اٹ وڈ نیور اینڈ. گزارش یہ ہے کہ سوال ہمیشہ پیدا ہوتا تھا کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ فرعون، ابو جہل، ابو لہب کے جرائم بہت زیادہ ہیں، مگر بھائی یہ ہمیشہ کیا چیز ہے؟ سو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ نہیں، جتنا میرے اپنے دانست میں، اپنے علم میں، اپنے حکمت میں، انصاف میں ان کی سزا ہوگی، آسمان اور زمین اس وقت تک قائم رہیں گے سوائے اس کے کہ تمہارا رب جو چاہے، اور وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اسی طرح کی بات جنت کے بارے میں بھی کہی کہ وہ بھی جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں سوائے اس کے جو تمہارا رب چاہے. مگر وہاں فرمایا عطاً غیر مجزوز، یعنی یہ وہ عطا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی اگر فرض کیجئے کہ آسمان اور زمین جو جنت جہنم کے بنانے میں قائم کھڑے کیے جائیں گے، نئے کریٹ کیے جائیں گے، وہ ختم بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر جنت کی کوئی اور شکل، کوئی اور کیفیت پیدا کر دے گا. جہنم کو البتہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک موقع کے بعد آ کے ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ بہرحال سزا جتنی تھی اتنی پوری ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قرآن خاموش ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو پلان ہے اس کی ساری تفصیلات نہیں بتائیں. چلیے جی انشاءاللہ. جی پلیز پلیز. I then understand that the concept of eternity does not apply to hell. یہی معلوم ہوتا ہے. That's what it is. Okay. Thank you. Thank you. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری آئی نو آپ کا وہ لاسٹ کوشچن تھا، لیکن کین آئی اسٹل آسک یو ون کوشچن؟ جی. تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا، آئی نو کہ اللہ میاں سب کو آزماتا ہے، اس کی ہر انسان کی برداشت کے مطابق آزماتا ہے، لیکن سم ٹائم آپ بیمار ایسے ہو جاتے ہیں یا آپ ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا امتحان ہے، بٹ کین یو اسٹل آسک اللہ ٹو میک اٹ ایزی آن یور، لائک ہمارے اوپر آسان کر دیں تاکہ ہم اس تکلیف سے وہ آسانی نجات مل جائے، یا پھر یہ تو ایزی وے آؤٹ ہو جاتا ہے، وی شوڈ جسٹ کیپ ٹیکنگ دا برڈن جو بھی چل رہا ہے؟ اللہ سے آسانی مانگنا تو ہر حال میں ہونا چاہیے. ہم کمزور ہیں. یہ بات کہ آدمی یہ کہے جی کہ یہ کیا بیماری ہے، اللہ میاں کوئی اس سے بھی بڑی بیماری پہ
نہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ ہمیں دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اللہ سے مانگیں یسر ولا توسر، اے ہمارے رب تو آسانی کر، مشکل نہ کر۔ سو یہ مانگنا دعا یہ عین بندے کے بندہ ہونے کی علامت ہے، اور ایسا ہی ہم کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ایسی مخلوق نہیں ہیں کہ جس کے پاس بے پناہ صلاحیت ہے برداشت کرنے کی۔ ہم کمزور اور عاجز بندے ہیں، اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ وہ ہماری مشکلات کو آسان کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سے کوئی آزمائش ڈال دیتا ہے تو پھر اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، اگرچہ کہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدایا ہم بہت کمزور اور عاجز ہیں، تو ہماری مشکلات کو کم کر۔ پیغمبروں کی طرف سے بھی یہ دعا ہوئی۔ چلیں جی، کل انشاءاللہ امید ہے کہ ہم پھر ملیں گے تو مزید سوالات بھی لے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔